بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر میں ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کر لیں۔ اوپن ٹاک آفیشیل یوٹیوب کا یوزر نیم ہے اور اوپن ٹاک آفیشیل 24 یہ فیس بک کا یوزر نیم ہے۔ تو آج کے سارے چلتے ہیں بھیڑاں کو بزرگاں کو سارا کو درخواست ہے کہ تھوڑے سبسکرائب کرن نال ساری حوصلہ افزائی تھی سی تے مزید بھی تھواکو اگر کوئی سارے اس ٹاک دے وچ کوئی کمی بیشی لگ دیے تو کومنٹ دے بھی ضرور ڈسا کرو تاکہ او دے مطابق وتاساں اپنا لہ عمل تیار کرو۔ آپ نے آج ہمارے اس اوپن ٹاک کو سرائکی ٹچ دے دیا ہے، کیونکہ ہم ہیں سریکی اس سے، تو میں کہ چلو گل سریکی دی بھی ہو ونجے تو بہتر ہے۔ چلو پھر کہیں سے ہم پختون بھائی کو بھی کبھی بلا لیں گے، وہ پھر پشتو میں اپنی گزارش رکھ دیں گے۔ تو میرے خیال میں ٹاپک کی طرف چلنا چاہیے۔ جی پشتون بیلٹ کی طرف ہی چلتے ہیں ٹاپک پہ۔ تو کیا ہے اس حوالے سے، کیا آپ کی کیا مراد ہے؟ میری مراد ہے کہ ایک انتہائی ایک جو افسوسناک سی خبر گزری ہے آنکھوں کے سامنے، وہ ہے کہ پی کے کا جو دارالحکومت ہے، یہ دارالحکومت اس میں پشاور، اس میں کچھ پرائیویٹ نائٹ کلبوں کی موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ پرائیویٹ نائٹ کلب کون سے ہیں جن کو بدنام زمانہ پچھلے اس میں ادوار میں کبھی فحاشی کا اڈا، کبھی کوٹھا، کبھی اس طرح کے اس سے کنسرٹ یہ کیا چیزیں جاتا تو ہے۔ پھر ہمارے ملک پاکستان کے بہت سی شہروں میں ہے، تو یہ پشاور کی خبر کیوں آئی ہے؟ تو پشاور کی میں اس لیے اس کو کیونکہ اب پختون کلچر میں اس طرح کی چیز کا ہونا ہمارے لیے خطرناک ہے، مطلب حیرت کا باعث ہے، حیرت کا باعث ہے کہ کیونکہ وہ وہاں مذہب کی طرف زیادہ میلان ہے۔ جی مذہب کی طرف میلان زیادہ ہے، تو وہاں یہ باقاعدہ طور پر اگر وہاں یہ کلب وغیرہ پروموٹ ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے اس بیلٹ کا کیا حال ہوگا؟ یہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور ان شہروں کا پھر اچھا پھر کچھ میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا، اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے زیادہ کام وہاں پر بڑے شہروں میں ہوتا ہے، لیکن آج کل چھوٹے شہر بھی اس سے کم پیچھے نہیں ہیں، ان میں بھی یہ برائیاں ہیں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھا اس میں جو چیز پہ مطلب اپنی پریشانی ظاہر کرنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک پروفیشن تھا۔ اس کے پیچھے جب بھی کسی کے پاس کوئی مطلب کوئی کہانی سننے جاتا تھا نا، اس طرح کے شکار مطلب خصوصاً عورت کے پاس نہیں، تو وہ معاشی مطلب اپنی مجبوری بتایا کرتے تھے کسے۔ لیکن جو اب ٹرینڈ ہے یہ وہ والا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ اب باقاعدہ بطور فیشن اڈاپٹ کی جا رہی ہے یہ چیز۔ ہم نے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی شارٹس کے حوالے سے، بےہودگی جو ہاں جی تو ٹک ٹاک پہ یا فیس بک ریل، تو اس کے اندر اکثریت وہ نوجوان شامل ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر تو غریب لوگ نہیں جاتے نا، وہاں چانس ہی نہیں ہے غریب بندے کے جانے کا، کوئی 2-4 چلے جاتے ہیں کسی اسکالرشپ پر، نہیں تو وہاں میجارٹی میڈین لوگوں کی ہوتی ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ اس چیز کے اندر انوالو ہیں، اور یہ اب تو جس طرح شارٹ کے اندر سریعام آپ کو فحاشی اور عریانی کا وہ مل رہا ہے، تو یہ چیز اب باقاعدہ جس طرح یورپ کے اندر جس طرح مطلب باقی جو غیر اخلاقی طور پر ممالک کی تہذیبیں، تو یہ صورتحال اگر کے پی کے میں اس طرح بن رہی ہے تو انتہائی خطرناک ہے۔ ایک طرف ہم جو رونا رو رہے ہیں معاشی حالات کا، اور یہ بے وقت کی مطلب جو موسمی تبدیلیاں ہیں اور ہمارے اوپر طرح طرح کی یہ جو مطلب ازنی، تو وہاں کیا آپ بھی اس کی تشریح کریں گے کہ ایمانی لحاظ سے کیا یہ ہمارے اعمال کے سبب اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی جو یہ سارے حالات؟ تو ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے، صرف اس طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ حکومت معاشی پالیسیاں کون سی لا رہی ہے، صرف یہی ڈسکس ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ والا میٹر بطور شہری ہم کیوں نہیں اس کے اوپر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہمارے ہاں جو مطلب وہ ہمیں جو درس دیا گیا اس پر کیوں نہیں عمل پیرا ہوتے؟ یہ اچھا اس میں نا ایک اور چیز ہے، معاشی حوالے سے تو سمجھا جاتا ہے کہ ٹوٹل حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے،
لیکن اس میں بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ضرور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارا سماج ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس کے اوپر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ معاشرے کے پاس تو وہ قوت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ روک سکیں۔ معاشرہ تو صرف زبان کے ساتھ ہی صدا احتجاج بلند کر سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری درجہ پھر جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل میں برا جاننے کا، مطلب یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو اب ہماری جو معاشرے کی، سوسائٹی کی صورتحال ہے، وہ یہ چیز یا تو اس قدر پھیل چکی ہے کہ جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو اب اتنی حیرانی بھی نہیں ہوتی، اور اتنا برا بھی نہیں تصور کیا جاتا کہ جو کسی زمانے میں تصور کیا جاتا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے بھی بڑے نیت نئے طریقے آ گئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اب آج کل کا جو سنگر ہے، پرانے زمانے میں یہی پیشہ اختیار کرنے والے کو کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ ہم تو سنتے تھے کنجر اور کنجریاں، اور آج اگر میں یہ لفظ کسی کو کہہ دوں، وہ کہتا ہے گالی ہے، اور ہے بھی گالی، مطلب بطور گالی کی سمجھا جاتا ہے نا یہ لفظ۔ اچھا، اب دیکھیں اسی پیشے کو کتنا خوبصورت لفظ نام دیا گیا ہے، سنگر، گلوکار، اچھا اداکار، اچھا پھر جو جس کی آواز اچھی ہو اس کو بھی ٹیلنٹ۔ اچھا، پھر اس ٹیلنٹ کو آپ نعت میں بھی تو وہ کر سکتے ہیں نا، نعت پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر، قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے قرآن مجید پڑھنا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے نا، خوبصورت انداز سے پڑھنا۔ تو پھر اس کو ٹیلنٹ کا نام دے کر پھر ہمارا پورا میڈیا، ہمارا پورا معاشرہ جس طرح اس کو دوسری جانب پروموٹ کرتا ہے نا، تو اس سے پھر یہ کہ ہمیں حکومتی سطح پر بھی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب حکومت کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ ان کی حوصلہ شکنی کرے، اور جہاں تک اختیار چلے حکومت کا، اس طرح کے جو اب یہ غیر قانونی بھی ہوتے ہیں، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اس طرح کے اڈے غیر قانونی بھی ہوتے ہیں، وہ قانون میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر میرا جو تجربہ ہے، یا جس مطلب اس سے جتنا میں علم رکھتا ہوں، تو جتنے ہمارے یہ بڑے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آفیسرز ہیں، یہ وہیں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے میرے خیال میں ایک حد چھوڑ دیا ہے، بیوروکریٹ آفیسر، اس سے آگے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ وہ آپ اسی کو لے لیں، یہ بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں، اسی لیے تو یہ بچ جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو کوئی سزا۔ اچھا، میں اب ایک اور معاشرے کی آپ کو وہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب یہ جو مطلب پرائیویٹ مجرا پارٹیز ہیں، ان کا بڑا ٹرینڈ ہو گیا، ہر شادی میں، ہر فنکشن میں، اور پھر باقاعدہ مطلب ویسے ویکینڈ پہ اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے جی، گیٹ ٹوگیدر کے نام پر۔ پچھلے دنوں وہاڑی میلسی کا ایک بڑا مشہور واقعہ سا ہوا ہے، اس میں اندر ایک قاری منیر صاحب تھے، تو ان کی گرفتاری بھی ڈالی گئی ہے اور ان کے اوپر مقدمہ وغیرہ بھی کیا گیا ہے۔ بہت زبردست اقدام ہے، ٹھیک کیا ہے بالکل، کہ کیوں اس طرح کے مطلب آپ ایک ایسے شعبے سے منسلک ہیں، کہ ایسے ادارے سے آپ منسلک ہیں، کہ ایسے نظریے سے کہ جہاں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن وہیں جو باقی لوگ تھے ان کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یا جو باقی، کیا کسی اور شادی میں اس طرح کے مجرم نہیں ہو رہے؟ کیا کسی اور پارٹیز میں اور فنکشنز میں ہمارے اس طرح کے نہیں ہو رہے کام؟ تو وہاں کیوں نہیں قانون حرکت میں آتا؟ پھر آپ نے اس کی پوری تشہیر کی ہے اس واقعے کی۔ میں ڈیفینڈ نہیں کرتا اس چیز کو کہ قاری منیر کے ساتھ ہوا ہے تو مجھے کوئی درد نہیں، یہ نا میرے خیال میں یہ ایک الگ ٹاپک بھی بنتا ہے کہ ہم پھر وہ ایک فرد کو لے کر اس مطلب کیٹیگری سے یا اس مطلب شعبے سے تعلق رکھنے والے سارے افراد کو ہم پھر بلیم کر دیتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تب کرتے ہیں نا جب اس کا تھوڑا سا بھی اسلام سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو آپشن نظر آتا ہے، تو آپ نے کیا مطلب صرف مولوی اگر کرے گا مجرم کے اندر کوئی غیر حرکتیں یا مجرا دیکھے گا تو کیا وہ صرف وہ مجرم ہوگا؟ یہی اس کو صرف گناہ ہوگا، تو باقی کو نہیں ہوگا؟ جو ہم روز بیٹھ کر ہم اپنی فیملی سمیت اس کے اوپر پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں سارا۔ بہرحال جو یہ پشاور نائٹ کلب، اسی طرح اگلی یہ خبر ہے کہ یہ یونیورسٹیوں سے بچیوں کو لایا جاتا ہے، یونیورسٹی سے بچوں کو وہاں راغب کیا جاتا ہے، پھر اس طرح ایک بندہ بطور مطلب کمیشن ایجنٹ کے وہ اس طرح کی چیزیں اسلام آباد تک سپلائی کرنے کا یہ مطلب پورا بزنس بنا دیا گیا ہے۔
وہ 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، شیلٹر ہوم کہتے ہیں جہاں خواتین کو، دارالامان، وہاں کی بچیوں کو سپلائی کیا جاتا تھا. یہ ہمارے بیوروکریٹ لاہور کی جو وہ محترمان جنہوں نے یہ انکشاف کیا ان کا نام کیا تھا، افشاں نام، اس طرح سے نام آتا ہے. تو ان کو پھر جب انہوں نے آواز اٹھائی تو پھر ان کو ہراساں کیا جانے لگا، اور گورنمنٹ کے وزراء ان کو ہراساں کرنے لگے ہیں. مطلب اس حد تک بے حیائی اور بے شرمی معاشرے میں پھیل چکی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہمارے ساتھ بنتے ہیں، وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سوسائٹی کے جتنے بھی وہ ہوں، تو ان کا ہماری ان ایکٹیویٹیز سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہاں جی. ہم جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ بھی معاشرے پر پڑتا ہے، جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی معاشرے پر امپیکٹ پڑتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں. جی، ہم نے اپنی آواز اٹھائی ویلاگ کے ذریعے. ہم دعوت دیتے ہیں، نکار خانے میں طوطے کی آواز. ہم اسے اپنے آپ کو ذمہ داری سے وہ نہیں کر رہے کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، نہیں. ہم نے ایک اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پبلک اس کو مطلب اس میں لائے، پروٹیسٹ میں اس میں لائے، پبلک اس کے اوپر غور کرے. پھر اس کے بعد برسر اقتدار جو طبقہ ہے، وہ چاہے صوبائی حکومتیں ہیں، چاہے وفاق کی ہیں، چاہے ضلعی مطلب مشینری ہے، تو وہ اس کے اوپر کڑے سے کڑا مطلب وہ اقدامات کرے. ورنہ اگر آج کسی اور کی نسل اس کے اندر ہے تو میں دور نہیں ہوں، کل میری نسل بھی اس چیز کا شکار ہو سکتی ہے.